آج امایا کی دوست آئی تھی۔ انہوں نے چاروں ناچار اس کو امایا کے کمرے میں بھیج دیا، ورنہ ان کا ارادہ تو اس کو واپس بھیجنے کا تھا۔ تم نے ارحم سے یہ بات چھپائے رکھی کہ تمہاری منگنی ہو چکی تھی؟ ناجیہ نے اس سے پوچھ رہی تھی۔ ناجیہ کو اسی نے بلایا تھا۔ ناجیہ مجھے یہ بات بتانے کا خیال ہی نہیں آیا۔ اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہی تھی۔ میں تو سب کچھ لوٹا چکی ہوں اس پر۔ اب تو میں کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتی، اور سبتگین کے ساتھ تو میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ بے چینی سے ناجیہ کو وضاحت دے رہی تھی۔ وہ تم سے خفا ہے امایا۔ اس کی ماں کی بھی اس سے بہت زیادہ خفا ہے۔ ان کی اتنی انسلٹ ہوئی تھی یہاں آ کر، جب ان کو پتہ چلا کہ تمہاری تو شادی ہونے والی ہے۔ ناجیہ نے اس کو دل کو مزید دہلا دیا۔ وہ میرے میسیجز کا رپلائی بھی نہیں کر رہا اور نہ ہی کال اٹھا رہا ہے۔ تم اس سے کہو کہ وہ جو ہے میرے سے بات کرے، اس میں میرا کیا قصور ہے جب سب میری رضامندی کے بغیر یہ شادی کروا رہے ہیں؟ تم اس کو سمجھاؤ نا پلیز ناجیہ۔ اس نے آگے بڑھ کر جیا کا ہاتھ مٹھی میں بند کر لیا۔ وہ ششوپن کھڑی اس کو دیکھتی رہی۔ اوکے، میں اس کو سمجھاؤں گی، لیکن اس کا کیا ہوگا؟ اس پر تم کیا سٹینڈ لوگی؟ جیا آنکھیں ترچھی کر کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ کہا تھا نا میں نے جیا تمہیں کہ حد سے گزرنے والی شدت پسند لڑکی ہوں میں۔ اس کی آنکھوں میں بغاوت کی آگ بھڑک رہی تھی، جس میں لپیٹ میں کئی زندگیاں آنے والی تھیں۔ ان کے خاندان میں یہ روایت تھی کہ شادی کی رسومات شروع ہونے سے پہلے جمعے کے دن نکاح ہو جاتا تھا اور اس کے اگلے ہفتے ساری رسومات کی جاتی تھی۔ آج بھی جمعے کا مبارک دن تھا۔ گھر میں قریبی رشتہ دار آئے ہوئے تھے۔ پھپھو کا تو چہرہ ایسے اترا ہوا تھا جیسے وہ کسی فوتگی پر آئی ہوئی ہوں۔ وہ کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہی تھی۔ صبح سے ابا امایا کمرے میں تھی اور شفق کو امی نے خاص تاکید کی تھی کہ وہ اس پر نظر رکھے۔ اس کو ویسے بھی امایا کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ پھر شام کو لاؤنج میں سب بیٹھے تھے۔ نکاح خواہ بھی آ چکا تھا۔ حبیبہ، شمسہ اور شفق کے ساتھ امایا کو بلانے جا رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا، اندر امایا کا نام و نشان نہیں تھا۔ ان کا چہرہ ایسے سفید پڑ گیا جیسے ان کی رگوں میں سرخ خون کی جگہ سفید خون بہتا ہو۔ ان کی ٹانگیں اور ہاتھ کانپنے لگے۔ شفق بھی دھڑکتے دل کے ساتھ ڈریسنگ روم میں اس کو ڈھونڈنے گھسی۔ امایا بھاگ گئی۔ شمسہ نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھ کر جانے سوال پوچھا تھا یا زلزلوں کی زد میں کھڑی حبیبہ کو بتانا چاہا تھا۔ شمسہ نے کمرے سے نکل کر ریلنگ سے جھانکا۔ باہر دیوار کے ساتھ سیڑھی لگی ہوئی تھی، یعنی وہ بھاگ چکی ہے، اور گھر میں ہجوم کی وجہ سے کسی نے اس بات کا نوٹس نہیں کیا ہوگا۔ شمسہ اگلے ہی پل نیچے گئی اور بھاگی۔ حبیبہ دھڑم سے فرش پر گر گئی اور شفق ان کو سہارا دینے کے لیے لپکی۔ نیچے بھاگ کر اترتی شمسہ کو سب نے حیرت سے مڑ کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ ماموں ماموں، امایا بھاگ گئی ہے، پھولے سانسوں کے بیچ اس نے کہا، اور لاؤنج میں ایک خطرناک دھماکہ ہوا۔ حبیبہ کو لگ رہا تھا جیسے فرش کے نیچے دلدل ہو اور وہ اس میں گرتی جا رہی ہو۔ پستی کتنی گہرائی بھی اس کو نہیں معلوم، لیکن اس کے آخری حد میں خود کو پایا تھا اس نے۔ دھم دھم کی آوازوں کے ساتھ سب اوپر چڑھے آ رہے تھے، مرد، عورتیں، بچے، سب۔ کھلے دروازے کو ٹھوکر مارنے والا حمزہ تھا، جس کی کنپٹی کی رگیں اشتعال کے مارے اتنی ابری ہوئی تھی کہ مانو اب کے تب پھٹی۔ شفق ماں کے ساتھ چپکی تھی۔ تایا کچھ کہہ رہے تھے اور حمزہ دیوانوں کی طرح نیچے جھانک رہا تھا۔ سبتگین کا چہرہ ایسے تھا کہ مانو کسی نے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ وہ محبت کی بربادی تھی یا عزت کی؟ جس کی بھی تھی، اس نے خود کو دنیا کا سب سے بدترین ہارا ہوا انسان مانا تھا۔ اس کی محبت اس کو یوں ٹھکرا کر اس کی عزت کی دھجیاں اڑا کر بھاگ گئی تھی۔ کئی زبانوں پر تھا، سبتگین کی دلہن بھاگ گئی۔ سب مہمان چلے گئے تھے۔ لاؤنج کی ساری روشنیاں تاریکی میں بدل چکی تھی۔ اب لاؤنج میں اکا دکا مرد تھے، پھپھو، تائی اور لٹی پٹی بے حال سی بیٹھی حبیبہ۔ تائی سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے، دہائیاں دیتے ہوئے، ہائے اب خاندان کو کیا منہ دکھاؤں گی میں جب شادی کی سٹیج پر دلہن بدلی دیکھیں گے؟ اب ہمارے عزت کو تار تار کر کے چلی گئی ہے، وہ بدکردار تو چلی گئی ہے، ہماری عزت کو دفن کرنے کے لیے 2 گز زمین بھی نہ چھوڑی ہے اس نے۔ روتے ہوئے تائی سینہ پیٹ رہی تھی۔ اب انہوں نے غصے سے شفق کی طرف اشارہ کیا۔ اس کو بھی آ کر لائیں اس کے متبادل، یہ بھی تو اسی کی بہن ہے نا۔ جھکے سر کے ساتھ روتی شفق کا سر مزید جھک گیا۔ خاموش ہو جاؤ، نکاح خواہ کو بلاؤ اور نکاح پڑھواؤ اس کا۔ اب جو تھوڑی بہت عزت بچی ہے، اسی کو سمیٹو۔
تایا بولے، اور مجرم بنے بیٹھے دستور صاحب اور حبیبہ کو بھی کچھ بھی نہ بول سکے۔ ان کی تو گویائی ہی سمجھو سلب ہو گئی تھی۔ نکاح خواہ آیا اور نکاح پڑھوا دیا گیا۔ شفق ہچکیوں کے ساتھ 3 بار قبول ہے اس نے کہا، اور نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد تایا لوگ بھی چلے گئے تھے۔ وہ دادی کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ شفق کے منہ سوکھے اور آنکھیں سوج چکی تھی، اور اب بیٹھی وہ یوں جیسے قابل نفرین تھی۔ حبیبہ نگاہوں سے ہچکیوں سے رو رہی تھی اور دادی ان کو سہارا دے رہی تھی۔ تم جانتی تھی نا، تمہیں پتہ تھا نا حبیبہ؟ چھت پر کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے حبیبہ دیکھ رہی تھی۔ تمہیں سب پتہ تھا پہلے سے، تم نے مجھے نہیں بتایا، تم ہر وقت فکر مند بدحواس پھرتی تھی۔ تمہیں پتہ تھا نا اسی طرح ہوگا، اس لیے تم نے کہا تھا کہ 1 ماہ نہیں۔ تمہیں اس دن تو پہلے سے اندازہ تھا نا؟ روتی آنکھوں کے ساتھ حبیبہ نے دیکھا۔ دستور صاحب کی آنکھوں میں ان کے اعتبار کی کرچیاں تھیں۔ حبیبہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی اپنے حق میں، لیکن وہ پھر رک گئی۔ دستور ٹھیک کہہ رہے تھے، قصور ان کا بھی برابر کا تھا، اور جس کا قصور نہیں تھا وہ کونے میں بیٹھی بیچاری شفق تھی، جس کے آگے کی زندگی بنا جرم کے مجرموں سے گزرنے والی تھی۔ جیا نے جب ارحم کو خوب سمجھایا کہ اس میں امایا کا قصور نہیں ہے، وہ زبردستی اس کی شادی کرنے والے تھے، اور یہ بھی بتایا کہ ان کے خاندان میں وہی پرانی روایت ہے کہ خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے۔ تم ایک دفعہ مل کر اس سے بات کرو امایا سے۔ ارحم پھر مان گیا، اور خوب سمجھانے بجھانے پر جس دن امایا ارحم سے ملنے آئی تھی اسی شام کو اس کا نکاح تھا، اور وہ گھر چھوڑ کر آئی تھی۔ نکاح کے علاوہ ان دونوں کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ نکاح کر کے ارحم امایا کو اپنے گھر لے آیا۔ بینا بیگم نے دونوں کو حیرانی سے دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں محبت پا لینے کی چمک تھی۔ تم ابھی اسی وقت اس کو گھر چھوڑ کر آؤ؟ نہیں ماما، ہم نکاح کر چکے ہیں، یہ اب میری بیوی ہے۔ میں نے تمہاری یہ اپ برنگنگ تو نہیں کی تھی ارحم؟ مجھے تمہارے اس قدم سے اتنا دھچکا لگا ہے تو سوچو اس کے والدین پر کیا بیتی ہوگی۔ بینا بیگم نے جانا تھا کہ آج کی مائیں کیوں بے بس ہو جاتی ہیں۔ میں کل جاؤں گی اس کے گھر، اس کے والدین سے معافی مانگنے اور اس رشتے کی بھیک مانگنے۔ اگر اس کے والدین راضی ہو گئے تو ٹھیک، نہ ہوئے تو یہ رشتہ میرے لیے بھی قبول نہیں ہوگا۔ اب تم جاؤ اپنے کمرے میں، رات بہت ہو چکی ہے۔ بینا بیگم سخت لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے کر آ گیا۔ امایا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اس مسکراہٹ میں خود غرضی تھی۔ وہ گول گول کھوئی ہوئی تھی۔ لوگ سچ کہتے ہیں، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ میری لو سٹوری میں کوئی ٹریجڈی نہیں ہوگی، کیونکہ میں اپنا اینڈ خود لکھوں گی۔ اس نے ارحم کے کندھے پر سر رکھا اور کھلائی تھی۔ اگلی صبح نوخیز تھی، ایک نئی البیلی صبح۔ ناشتے کے ٹیبل پر وہ اور ارحم یوں بچوں کی طرح کھلکھلا رہے تھے، اور بینا بیگم اندر ہی اندر کئی طوفانوں کی زد میں تھی۔ ان کا چہرہ سپاٹ تھا، انہیں اپنے سوشل سرکل میں لوگوں کے سوالات کے جواب بھی دینے تھے۔ امایا، اور اس سے زیادہ ان کو امایا کے والدین کی فکر تھی۔ شادی کے گھر سے لڑکی کا غائب ہونا، وہ سوچ کر ہی سہم جاتی تھی۔ کتنی بددعائیں دی ہوں گی نا اس کی ماں نے، اس کی تائی نے۔ وہ اپنی ساری میٹنگز کینسل کر کر امایا کے گھر پہنچی تو ان کے گھر کے در و دیوار سے ویرانی ٹپک رہی تھی۔ ستونوں سے جو گیندے کی لڑیاں پروئی تھیں انہیں یوں بے دردی سے نوچ کر نیچے پھینکا گیا تھا کہ گیندے کے زرد پھولوں پر کئی لوگوں کے قدموں کے نشان سب تھے۔ کوئی لڑکی ان کو اندر لے گئی۔ جب حبیبہ اور شفق ان کے سامنے آئی تو انہوں نے خود کو انتہائی شرمندہ پایا۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ میرے بیٹے کو معاف کر دیں، کیونکہ معافی کے لائق نہیں ہے وہ، لیکن میں یہاں اپنی اور آپ کی عزت بچانے کے لیے آئی ہوں۔ آپ اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کریں، یہ میری گزارش ہے آپ سے۔ کون سی عزت؟ ویران ہو چکے شہروں کی ویرانی حبیبہ کی آواز میں گونجی تھی۔ اس کا جنازہ بھی نکل چکا ہے اور دفنا بھی چکے ہیں ہم اس کو۔ ایسا مت کہیں، بینا بیگم کہنے لگی۔ اصولاً تو آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اب آ چکی ہیں تو کچھ باتیں اپنی بہو کو کہیے گا۔ میں نے اس کو کوئی بد دعا نہیں دی، لیکن ماں ہوں نا، کبھی دل سے بد دعا نکلتی ہی نہیں ہے۔ لیکن اس سے کہنا کہ باپ نے کل ہاتھ اٹھا کر تمہاری بربادی کے لیے بد دعا کی تھی، اور باپ کی بد دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ حبیبہ کی آواز بالکل کھوکھلی تھی۔ خدارا ایسا تو مت کہیے۔ بینا بیگم ایسے دہل گئی جیسے انہوں نے ان کے اکلوتے بیٹے کے کمر پر چھری رکھ دی ہو۔
مزید ہمارا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس لیے آپ جا سکتی ہیں۔ اتنا کہہ کر حبیبہ اٹھیں اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ وہ قدم گھسیٹ گھسیٹ کر جا رہی تھی اور ایسی شکست خوردہ تھی کہ بس حبیبہ چلی گئی تو وہ اور خاموش بیٹھی شفق اکیلی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کی ویرانی ان کا دل چیر گئی۔ وہ تو جیسے کسی ماتم زدہ گھر میں آ گئی ہوں، ہر کوئی کسی قیامت کے اثر میں ہو۔ چلتی ہوں، بیگ اٹھا کر وہ اٹھی تھی۔ اس سے پوچھیے گا، شفق بولی تو ان کے قدم زنجیر ہوئے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟ کتنی ڈھٹائی سے تم یہاں براجمان ہو، کتنی بے حس لڑکی ہو تم۔ بینا بیگم جیسے گھر آئی، انہوں نے دیکھا کہ وہ ٹی وی لگائے بیٹھی ہے۔ اس کے چہرے پر اتنا سب کچھ کر کے ندامت کا شائبہ تک نہیں تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے اپنے پیچھے گھر والوں پر کیسی قیامت چھوڑ کر آئی ہو تم؟ بینا بیگم اس پر غصے سے چلا رہی تھی۔ اور وہ جو مجھے جہنم میں دھکیل رہے تھے، اس کا کیا؟ 1000 بار کہا تھا میں نے اس سے شادی نہیں کرنی۔ ناک منہ چڑھا کر وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے اسے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا۔ دور اوپن کچن میں ارحم ایئر پوڈس لگائے جوس بنا رہا تھا۔ بینا بیگم اس کی طرف بڑھی۔ امایا نے بھی ٹی وی آف کر کر ان کی تقلید کی۔ بینا بیگم نے اس کے دائیں کان سے ایئر پوڈ نوچا۔ لسن ٹو می۔ ان کے چہرے پر غصے کا ایک طوفان سا تھا۔ تم اس لڑکی کو یا تو طلاق دے دو، ورنہ تم یہاں میرے گھر میں نہیں رہو گے۔ ان کی بات پر دونوں کے چہرے بیک وقت فک ہو گئے تھے۔ ماما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تمہارے پاس 2 آپشنز ہیں ماما۔ آپ ایسے مجھے بے دخل نہیں کر سکتی۔ میں تو آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ یا آپ کیسے بات کر رہی ہیں؟ بالکل ویسے ہی جیسے تم نے میری تربیت پر اس ایک لڑکی کو بھلا دیا ہے۔ تم نے تو یہ نہیں سوچا کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے کتنے سپنے سجائے ہوں گے نا۔ تم نے کہا کہ اس لڑکی کے گھر رشتہ لینے جائے، میں خوشی خوشی مان گئی، لیکن اس نے تمہیں کیسے دھوکے میں رکھا اور بعد میں تمہیں مینیپولیٹ کر کر شادی پر اکسایا۔ تم اب بھی اس لڑکی کو مجھ پر فوقیت دو گے؟ امی، آپ اب بہت دقیانوسی باتیں کر رہی ہیں۔ ہاں، میں ہوں دقیانوسی، یہی میری جڑیں ہیں۔ تم اپنا فیصلہ بتاؤ۔ میں ایک ایسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں مانوں گی جس نے اپنے والدین کو یوں ذلیل کیا ہو اور اس کو احساس تک نہیں ہے۔ نفرت سے ہنکارہ بھرتی ہوئی انہوں نے پیچھے مڑ کر امایا کو دیکھا۔ میں امایا کو کبھی طلاق نہیں دوں گا، اس نے اپنا فیصلہ سنایا، بالکل اٹل فیصلہ۔ اوکے فائن، دروازہ اس طرف ہے۔ انہوں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اندر آتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حبیبہ کی ویران آواز ان کی کانوں میں گونج رہی تھی اور وہ خوف سے دہل رہی تھی۔ ان کی ممتا کو اگر یہ گوارا تھا تو ان کے ضمیر اور عزت نفس کو نہ تھا، اور انہوں نے عزت نفس کو فوقیت دی تھی۔ عروسی جوڑے میں وہ سر جھکائے بیٹھی شفق کی کنپٹی کی رگیں مسلسل پھڑک رہی تھی۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے سر میں اٹھتی اور پھر آنکھوں میں محسوس ہوتی۔ اس بوجھ کی وجہ سے وہ رفتہ رفتہ آنکھیں زور سے بھیجتی۔ تایا کے گھر کون سا طوفان آیا تھا اس کو نہیں پتا تھا، لیکن اس طوفان کے بعد اس کی خاموشی سارے گھر میں چکرائے پھر رہی تھی۔ اس کو سنبل کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ سنبل کا انداز بھی ایسا تھا کہ جیسے وہ کوئی بے وقت چیز ہو اور وہ اس کو گھر کے کسی کونے میں پھینک کر ہاتھ جھاڑ کر جا رہی ہو۔ باہر کسی کے غصے سے چلانے کی آواز آئی تھی۔ یہ آواز وہ ہزارویں آوازوں میں بھی پہچان لیا کرتی تھی۔ حمزہ کی محبت بھری آواز غصے میں ایسے لگ رہی تھی جیسے کوئی سزائے موت کا اعلان کر رہا ہو۔ خاندان والے ہنس رہے ہیں امی، ہر کسی کے زبان پر یہی ایک قصہ ہے، سبکتگین کی بیوی بھاگ گئی اور اوپر سے اس کی بہن کو بھی بیال آئے۔ سنبل تڑک کر بولی، بہنیں تو ایک دوسرے کی پرچھائی ہوتی ہیں، بالکل ایک دوسرے کا عکس۔ آج بڑی نے ایسا کیا ہے، کل چھوٹی بھی ایسا ہی کرے گی۔ اندر بیٹھی شفق کی آنکھیں سوج چکی تھی، پھر آنسو منہ پر برسنے لگے۔ آپ اس کو بیاہ کر لائے ہی کیوں؟ ابا نے ترس کھایا چاچا پر۔ سنبل ناک منہ چڑھا کر بولی تھی، طلاق دے کر فارغ کر دیں اس کو۔ ان سب میں اس کا کیا قصور ہے؟ حوریہ دکھ سے پوچھ رہی تھی۔ بہتر سمجھایا کہ ایسی لڑکیاں گھر نہیں بساتی، لیکن تمہارے باپ تو ایسے اڑ چکا تھا کہ جیسے کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ ان کے مرحوم ابا کی روح تڑپتی رہے گی نا، کتنی باغی تھی وہ، ہٹ درم بے حیا۔ تائی نفرت میں پھنکار رہی تھی۔ ہاں، ہمدردی میں بیاہ کر لائے ہیں، یہ بھی کوئی ستی ساوتری نہیں ہے گھر کی بھیدی، کبھی دودھ کے دھلے نہیں ہوتے۔ یہ ٹھہری اس کے ساتھ ہمہ وقت رہنے والی ہے اس کی بہن۔ وہ سب شفق کے پیٹھ پیچھے نہیں بول رہے تھے، اس کے کمرے کے سامنے ہی لاؤنج تھا اور آوازیں اس تک بآسانی پہنچ رہی تھی۔
سسکیاں بھرتی شفق نے سر اٹھا کر اوپر خدا سے شکوہ بھی نہیں کیا۔ وہ امایا کا بویا بیج کاٹنے کے لیے تیار تھی۔ رات دیر تک جب کمرے میں سپتگین نہیں آیا تو وہ کمرے میں اٹھتے درد اور کمر میں اٹھتے درد اور اکڑ چکی گردن کو سہلانے کے لیے وہ بیڈ پر ٹیک لگا کر سو گئی۔ کب کمرے کا دروازہ کھلا، کب سپتگین آیا، اس کو پتہ ہی نہ چلا۔ نیم شب میں ناک میں گھستے دھوئیں نے اس کے کھانسنے پر مجبور کیا تو اس نے آنکھیں کھولیں۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اور دور صوفے پہ جلتے سگریٹ کا سرخ انگارہ دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے میں گھمبیر سانسوں کی آواز تھی۔ سپتگین کی گھمبیر آواز گونجی۔ اس آواز میں دو چیزوں کا فقدان تھا، ایک شناسائی کا اور دوسرا اس کے لیے نرمی اور شفقت کا جو ہمیشہ سے اس کے لیے ہوتا تھا۔ تم سب جانتے تھے اس بارے میں، وہ پوچھ رہا تھا کہ بتا رہا تھا۔ اس کی سانسیں اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ وہ خاموش رہی۔ چاچی کا شاپنگ سے بہانہ، نکاح ملتوی کرنا اور فوراً شادی کی تاریخ رکھنا، ہنسا تھا وہ۔ مطلب وہاں کچھ ایسا ہو چکا تھا کہ سب خوف زدہ تھے۔ وہ خاموش ہی رہی۔ اس کا جواب کبھی دلیل نہ بنتا اور اس دلیل سے وہ بھی قائل نہ ہوتا۔ وہ قصوروار تھے اور سزا کے لائق بھی۔ اس نے سوچا، اس سب میں میرا کیا قصور رہا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا اس کے چہرے پر کیا تاثرات تھے اور کیا نہیں کر رہی تھی۔ اس کو تو سگریٹ کا لال انگارہ دکھ رہا تھا۔ اس نے بھی پوچھنا چاہا کہ ان سب میں اس کا کیا قصور تھا، لیکن خاموش رہی۔ مجھے بتا دیا جاتا، میں پیچھے ہٹ جاتا، میری یوں رسوائی تو نہ ہوتی۔ سپتگین کے لہجے میں غصہ بھی تھا، بے بسی بھی تھی، دکھ بھی تھا، اور یوں اتنے سارے احساسات تلے اس کی آواز نم معلوم ہوتی تھی۔ اس کے بعد اس نے کچھ نہیں سنا، بس دیر تک وہ ایک کے بعد ایک سگریٹ کے اس ننھے انگارے کو دیکھتی رہی۔ ساری رات کمرے میں خاموشی اور سگریٹ کا دھواں چکراتے رہے۔ بینا بیگم اس کو گھر سے بے دخل تو کر دیا تھا، لیکن اس کے نام پر ابھی بھی کافی پراپرٹیز تھی۔ وہ اس کو اس کے گھر لے آیا جو اس نے کچھ مہینے پہلے ہی لیا تھا اور رینوویٹ کروایا تھا۔ یہ ایک 2 منزلہ گھر تھا۔ اوپر منزل میں ایک بڑا سا بیڈ روم تھا جس کے آگے ایک بڑا سا ٹیرس۔ ایک خواب کی سی کیفیت تھی جو امایا پر طاری تھی۔ اس کے پہلو میں وہ شخص تھا جس سے اس نے ٹوٹ کر محبت کی تھی۔ دنیا کی خوش قسمت انسانوں کی فہرست میں اس نے خود کو اول نمبر پر پایا تھا۔ میں نے جیا سے کہا تھا کہ وہ اس کے کندھر پر سر رکھے بول رہی تھی کہ میرا رومیو تو آئے گا ضرور، لیکن میری لو اسٹوری کا اینڈ کچھ کبھی ٹریجک نہیں ہوگا۔ رات کے اس وقت وہ گھر ٹیرس میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ سامنے تاروں سے بھرا آسمان تھا اور اکلوتا چاند۔ تمہیں میری محبت پر اتنا یقین تھا؟ نہیں، وہ کھلکھلائی۔ خود پر یقین تھا۔ شدت سے جس چیز کو چاہا ہونا تو ساری کائنات اس کو ملانے کی بھرپور کوششیں کرتی ہے۔ وہ ہنسا تھا۔ تم اب کیا کرو گے ارحم؟ امایا نے کندھے سے سر ہٹا کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ تم نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا ہے، تم اپنے لائف سٹائل کے لیے مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے؟ نہیں، کبھی نہیں امایا۔ میں ضد کر کر دکھاؤں گا، جاب کروں گا، ایک دن ان کو خود احساس ہو جائے گا اور وہ تمہیں قبول کر لیں گی۔ میں نے محل چھوڑا ہے محبت کے لیے، تو محبت کے لیے جھونپڑی میں بھی رہ لوں گا۔ اس کی گہری خوبصورت آنکھوں میں تارے چمک رہے تھے۔ وہ خوشی سے مسکرائی، ایسی مسکراہٹ جو اب اس کی قسمت تھی۔ رات دیر تک تارے چمکتے رہے اور وہ دونوں ہنستے رہے۔ ہائے میری بچی! دادی جیسے ہی تایا کے گھر آئی تو انہوں نے شفق کے حال بے حال حالت دیکھی اور ان کے دل کو کچھ ہوا۔ شفق کچن میں کھڑی آٹا گوندھ رہی تھی۔ رانا، کچھ خدا کا خوف کرو، تمہیں ایسے رکھتے ہیں نو بیاہتا کو، نہ سرخی پاؤڈر لگا ہوا ہے، نہ گہنے پہنے ہوئے ہیں، کہیں تم نے؟ ہاں رکھ لیے ہیں اماں، زیور میں نے۔ کیوں آپ نے نہیں رکھے تھے ہمارے زیور؟ تائی کا لہجہ ہنوس ویسے ہی روکھا پھیکا سا تھا۔ اور بیاہتا اور من چاہی بیاہتا کا فرق تو آپ خوب اچھی طرح جانتی ہوں گی نا۔ خوف کرو رانا، اس دن کے حساب سے ڈرو۔ اور میں نے تو 2-3 مہینے کے لیے رکھے تھے تمہارے زیور جب تم ماں بننے والی تھی۔ دادی کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ بس اماں، اب اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اب حاتم تائی کی قبر پر لات مار لی ہے۔
رانا نے ہاتھ جاڑے، اور آپ بیاہتا بیاہتا کی کیا رٹ لگا رکھی ہے آپ نے؟ اس بیاہتا کے لیے حبیبہ نے ناشتہ بھیجا تھا؟ اے بی بی، تم تو آج کل آسمان سے ہی باتیں کر رہی ہو۔ تمہاری عیادت کرنے دستور 2 دن سے ہسپتال میں تھا، اس وقت لاتی وہ ناشتہ؟ دادی کی آنکھیں پھیل گئی۔ تائی تو ایسے برتاؤ کر رہی تھی جیسے نکاح کر نہیں خرید کر لائی ہیں، اپنے حالات کی خود ہی ذمہ دار ہیں، وہ بے حسی سے کہہ رہی تھی۔ اسی وقت سبتگین اندر داخل ہوا، دادی کو سلام کر کر جانے ہی لگا تھا کہ دادی نے پکارا، اے راجا، ادھر بیٹھو ذرا۔ اپنے کمرے جاتا سبتگین رکا، مڑ کر دادی کے پاس بیٹھا۔ نکاح کے 2 بول پڑھ چکے ہو تم، اس کے بعد اس کی ڈھیر سارے حقوق بھی ہیں، وہ بھی پڑھ لینا۔ دیکھو میرے شہزادے، یہ بوڑھے ہاتھ دیکھ رہے ہو نا، جس کی جھڑیاں بھی گنو تو تھک جاؤ گے۔ یہ بوڑھے ہاتھ جوڑ کر منت کرتی ہوں، میری پوتی کو کسی اور کے اعمال کے ترازو میں مت تولو، وہ معصوم ہے، بہت معصوم ہے۔ اسی کی بہن پر تو تائی نے نخوت سے ہنکارا بھرا۔ دادی نے انہیں گھورا لیکن ان کو ٹوکا نہیں۔ دادی، مجھے واسطہ مت دیں، نہ ہی منتیں ترلے کیجیے گا، میں اس کے ساتھ کچھ برا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن سبتگین نے دادی کے بڑے ہاتھ پکڑے تھے۔ نکاح کے 2 بول پڑھنے کے بعد جو تعلق ہوتا ہے ہمارے درمیان کبھی بھی نہیں ہے۔ میرے نام پر بیٹھی ہے، میری بیوی ہے، اس کی قبولیت میرے لیے بس اتنی ہی ہے۔ اب آپ آئی ہیں تو اپنے ساتھ چاچا سے ملانے کے لیے لے جائیے گا۔ یہ کہہ کر سبتگین اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دادی نے پیچھے مڑ کر آنسو پیتی شفق کو دیکھا تھا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ دستور کی بیٹی تھی، اس کی زندگی پھولوں کی سیج بن چکی تھی۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ مرد کے حصے میں دولت عورت کے نصیب سے آتی ہے، وہ اس کی عملی تفسیر بن چکی تھی۔ وہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہونے والا شہزادہ، جس کو اس کی سلطنت سے اس کی ماں نے محض عزت نفس کی خاطر نکالا تھا، وہ بھی ان کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ وہ اب بھی سلطنت کھڑی کر سکتا ہے۔ اس نے اپنا بزنس شروع کیا تھا، جاب وہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن امایا کی خواہش تھی کہ وہ سب کو دکھائے کہ محبت فاتح عالم ہوتی ہے۔ یہ ڈرامہ اور فلموں کی روایتی کہانی نہیں ہے جہاں بھاگ کر شادی کرنے والے گھٹ گھٹ کر جیتے ہیں۔ حقیقی دنیا میں ہر فرعون کی قسمت میں مرنا نہیں ہوتا۔ اگرچہ اس کے بزنس کی ابھی شروعات ہی تھی اور اس کو اپنی ماں کا ریفرنس بھی استعمال نہیں کرنا تھا، اس لیے ابھی اس کے لیے مشکلات کا ایک لمبا سفر طے کرنا تھا اور وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ صبح وہ آفس جاتا تو دونوں مل کر ناشتہ بناتے اور ہنسی خوشی ناشتہ کرتے۔ وہ اس کے منہ میں نوالا ڈالتی تو وہ اس کے ہاتھ سے جوس پیتا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ امایا ارحم کو ایسے چاہنے لگی تھی کہ اس کے رگوں میں خون نہیں ارحم بہتا ہے۔ اس کی محبت کا وہ انگارہ اب اس آسمان کو چھوتے شعلوں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ آفس کے دوران بھی وہ اس کو خوب سارے میسیجز کرتی، دونوں کے میسیجز پر بھی بات ہوتی اور فارغ وقت میں کال پر بھی۔ دوپہر کو وہ کبھی کبھار لنچ کرنے آ جاتا اور شام کو وہ لانگ ڈرائیو پر نکل جاتے، یا پھر ڈنر کرنے، یا پھر نیچے لان میں کبھی پروجیکٹر لگا کر مووی دیکھتے یا پھر کینڈل لائٹ ڈنر کرتے۔ ان کے پاس 2 چیزوں کی بہتات تھی، وقت کی اور محبت کی، اور ان دونوں کو خرچ کرنے کے لیے دونوں انتہا کے شاخرچ تھے۔ پھر رفتہ رفتہ ارحم کا بزنس ترقی کرنے لگا، وہ دونوں خوش تھے۔ امایا کو گھر کی کبھی بھولے سے بھی یاد نہیں آئی تھی اور نہ ہی اس کو کسی قسم کا پچھتاوا تھا۔ البتہ ارحم کے دل میں ابھی بھی ماں کے ساتھ یوں سب تعلقات توڑ دینے کا پچھتاوا تھا۔ وہ سوشل میڈیا کو خوب فالو کرتا تھا اپنی ماں کو۔ اس نے 1-2 بار ماں سے بات کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن ان کا ایک ہی جواب تھا کہ وہ اس سے تب تک بات نہیں کریں گی جب تک وہ اس لڑکی کو طلاق نہیں دے گا۔ رفتہ رفتہ اس نے کوششیں کرنا ترک کر دی۔ اس کی زندگی ایک دم سے تب پلٹی تھی جب ریسٹورنٹ میں ڈنر کرتے امایا کو سخت الٹی آئی تھی اور وہ فوراً ریسٹ روم بھاگی تھی۔ وہ فکر مندی کے ساتھ اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور ڈاکٹر کے جواب سے وہ خوشی سے گنگ ہو گیا۔ وہ باپ بننے والا ہے۔ سارے راستے اس کا منہ بند نہیں ہو رہا تھا، وہ خوشی سے ہنستا ہی جا رہا تھا۔ ہر 2 منٹ بعد وہ کہتا، میں باپ بننے والا ہوں امایا۔ کمرے میں ویسا ہی اندھیرا تھا جیسا امایا ان کی زندگی میں چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ اور امی کمرے میں بیٹھی تھیں اور باہر پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے شادی کے 1 ہفتے بعد جب بابا کو ہارٹ اٹیک آیا اور کچھ دن کے بعد ان کی سرجری ہوئی تھی، اس کے بعد کچھ عرصہ ان کی طبیعت ٹھیک رہی۔ اتوار کو اچانک ان کو پھر سے ہارٹ اٹیک آیا اور وہ ہسپتال تک بھی نہ پہنچ سکے۔
ان کی رسم کل بھی ہو چکا تھا اور اکا دکا لوگ ان کی تعزیت کے لیے آتے تو تعزیت سے زیادہ ان کی نافرمان بیٹی کو قصوروار ٹھہرایا جاتا۔ اس کا ذکر خوب ہوتا۔ امی خاموش سنتی رہتی اور کچھ نہ کہتی۔ پھپھو ان کے گھر کچھ دن ٹھہری تو اٹھتے بیٹھتے امایا کو ہی اپنے بھائی کی موت کا ذمہ دار قرار دیتی رہی۔ ہائے میرا بھائی کھا گئی ڈائن۔ امایا کبھی خوش نہ رہے، کوئی خوشی اس کو راس نہ آئے، تڑپ تڑپ کر مری۔ ان کی بد دعائیں حبیبہ کے دل پر مونگ تلتی لیکن کچھ کہتی نہیں تھی۔ ابھی وہ بابا کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ بابا کا بیڈ ویسے ہی خالی تھا اور امی وہیں صوفے پر بیٹھی تھی۔ مرنے سے پہلے تمہارے بابا نے مجھ سے پوچھا، امی کی خشک اور کھوکھلی آواز تھی، کہ کیسی ہوگی میری بچی، کس حالت میں ہوگی۔ ان کو اپنی ساری بد دعائیں، ساری خفگی بھول چکی تھی۔ اولاد کی محبت ہوتی ہی ایسی ہے، اور تب میں نے خود کو دنیا کا سب سے بدتر مجرم پایا تھا۔ کاش ہم ان کو بتا پاتے کہ اس سے زبردستی نہ کرتے، پسند کی شادی کرنا کو کہہ دیتے اس کو، لیکن یہاں کے معاشرے نے والدین کو کی انا کو اتنی اونچی دیوار بنا دیا ہے کہ اس کے پار اولاد کی خواہشیں بھول ہی جاتی ہیں۔ اس میں سب ہی برابر کے قصوروار ہیں اور برابر کی سزا ملی ہے سب کو۔ شفق سپاٹ لہجے میں بولی تھی، تمہاری تائی آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ حمزہ کا رشتہ لینے جا رہے ہیں۔ ان کی تو قبر کی مٹی بھی ابھی گیلی نہیں ہوئی ہے، سوکھی نہیں ہوئی ہے، اور یہ لوگ شہنائیاں بجانے والے ہیں۔ امی بے بسی بھرے دکھ سے گویا ہوئی۔ ہاں، آنکھوں سے پھر آنسو بہہ نکلے۔ تائی سے نہیں تھا، تایا سے تھا گلا، تو ان کو تایا سے تھا، جن کی دی گئی بیگم کو ڈھیل کتنی دل زخمی کر رہی تھی۔ کرنے دے امی۔ شفق اٹھی، کیا فرق پڑتا ہے، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر شفق کمرے سے نکلی تو اندھیرے میں روشنی کی ایک لکیر فوراً سفر کر گئی۔ امی شفق کی طرف دیکھتی رہی، کتنی مضبوط خود کو دکھانے لگی ہے۔ ایک دکھ بھری مسکراہٹ ان کے چہرے پر پھیل گئی۔ اور وہ صحیح تھی، شفق خود کو جتنا مضبوط دکھا رہی تھی، اس کے اندر خواہشوں اور خوشیوں کی اتنی ہی کمی تھی۔ کچن میں جاتے ہی وہ رو پڑی۔ تائی نے ہمیشہ اس کو مورد الزام ٹھہرایا کہ ان کی وجہ سے ہی ان کی خوشیوں کو آگ لگی، جس کے لیے انہوں نے برسوں انتظار کیا۔ تایا تو ہمیشہ سے ہی ایسے تھے، بیوی کی ہر بات ماننے والے، ان کی ہر دلیل پر کبوتر بن کر آنکھیں بند کرنے والے۔ اور حمزہ، اس سے شفق کو کوئی ناراضگی نہیں تھی، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہوگا شاید، اس کو کبھی شفق سے محبت ہی نہ تھی، وہ تو بس اس کے نام سے جڑی وابستگی تھی جس کو وہ محبت سمجھ بیٹھا تھا۔ اور وہ بھی رات کو دادی اور امی کے کہنے پر وہ گھر آ گئی تھی۔ ہاں، اس کا ارادہ تو ابھی رکنے کا تھا۔ گھر آ کر نہ تائی نے کہا کہ رک جاتی اور نہ ہی تایا نے، وہ ڈنر کر چکے تھے، اس لیے وہ بھی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اندر لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا سبکتگین اپنے آفس کا کوئی کام کر رہا تھا۔ وہ خاموش سی بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اس کا اور سبکتگین کا تعلق ابھی تک ویسا ہی تھا، خاموش اور انچھوا۔ سبکتگین نے کبھی اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا اور نہ ہی اپنی محبت کا ماتم کیا اس کے سامنے، لیکن اس نے کبھی اس کے حق میں کچھ بولا بھی نہیں۔ باہر طاہر کیا کیا کہتی تھی، وہ خاموشی سے سنتا رہتا اور کچھ نہ کہتا۔ ابھی کام کرتے ہوئے وہ مسلسل کھانس رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اس کے لیے جو شاندہ بنا کر لے آئی اور اس کے لیپ ٹاپ کے ساتھ رکھ دیا۔ کچھ دیر تک وہ کھانستا رہا اور کپ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، لیکن پھر اس نے کپ اٹھا لیا۔ جب اپنا کام ختم کر کر وہ اٹھا تو اس کو سخت بخار کی زد میں تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ شفق کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹکرایا اور اگلے ہی پل وہ جھٹکے سے اٹھی کہ سبکتگین کا ہاتھ انگارا تھا، اس کو سخت بخار تھا۔ وہ تولیہ گیلا کر کر لائی اور اس کے ماتھے پر رکھا۔ ارحم انتہائی خوش تھا، وہ تھوڑا پاگل پن بھی دکھا رہا تھا، یا وہ تھا ہی اس حد تک خوش۔ اس کا بھرپور خیال رکھ رہا تھا، اس کی ہر خوشی کا، اس کی خوراک کا، اس کی صحت کا۔ شروع کے دنوں میں وہ کچھ بھی کھا کر الٹی کر دیتی اور وہ اس کو بضد کھلاتا۔ کھاؤ گی نہیں تو کمزور پڑ جاؤ گی نا، اور پھر صحت پر بھی اثر ہوگا بیبی کی۔ وہ اس کی خوشی میں خوش تھی۔ وہ آفس جاتا تو اس سے پل پل کی خبر لیتا، اس نے کھانا کھایا، اس نے ایکسرسائز کی، اپنی دوائیاں لی۔ وہ تو جیسے اس کی روٹین بن گیا، اس کو میسج کرتا، لڑکی
تو اس کا نام زمرد ہوگا، ویسے میری خواہش ہے کہ لڑکی ہو۔ وہ ہنسی، اور لڑکا ہوا تو اور کچھ نہیں، میں تب بھی ایسے خوش ہوں گا۔ لگ تو نہیں رہا، کیونکہ تم نے تو اس کے لیے نام ہی نہیں سوچا۔ ساتھ میں بہت سے منہ بنانے والی ایموجیز۔ نہیں تو لڑکا ہوا تو اس کا نام ہوگا التمش۔ مجھے ایسے پرانے نام پسند نہیں ہیں، 16ویں صدی کے خفگی والے ایموجیز۔ تو اس کا نام ہوگا پھر اورحان۔ ارحم کا بزنس تیزی سے ترقی کر رہا تھا، اچھے اچھے پروجیکٹس مل رہے تھے، لیکن اس خوشی کے سامنے کچھ نہیں تھی۔ اس نے ایک میڈ رکھ لی، اگرچہ امایا نہیں چاہتی تھی۔ میڈ کا کام گھر کی صفائی کرنا، اس کی ڈائٹ کے چیزیں وغیرہ بنانا اور اس کا خیال رکھنا۔ یوں سمجھو اس نے پرانے زمانے کی ملکہ بنا دیا تھا اس کو۔ وہ خوش تھی، اس نے محبت کے ساتھ دنیا کی ہر خوشی، ہر آسائش پائی۔ پھر اس کو ڈاکٹر نے جینڈر کا بھی بتا دیا، بیبی بوائے ہے۔ تم ناخوش تو نہیں ہو؟ وہ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کی رمق ڈھونڈ رہی تھی، جس کا شائبہ تک اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ میں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوں اب بھی۔ اس نے امایا کا ہاتھ چوما تھا، تمہارے لیے۔ ارحم نے ایک ڈبہ کھولا۔ جب اس نے ڈبہ کھولا تو اس میں ڈائمنڈ کی رنگ تھی۔ امایا کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تمہیں پسند آیا؟ اس کے تاثرات دیکھ کر مسکرا کر اس سے استفسار کر رہا تھا۔ آئی لو اٹ۔ رات انہوں نے ایک مہنگے ریسٹورینٹ میں ڈنر کیا، پھر امایا نے اصرار کیا کہ لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں، لیکن ارحم نے اس کی صحت کے پیش نظر انکار کیا اور وہ گھر چلے آئے۔ اس خبر کے بعد ارحم کی حالت ویسے ہی تھی، اس کو ڈھیر سارے میسیجز کرنا، میڈ سے خبر لینا۔ اب تو وہ بچے کے لیے ابھی سے شاپنگ کر رہا تھا۔ تم مجھے زیادہ چاہتے ہو یا اپنے بچے کو؟ اس کو ٹیبل پر بچے کے سوٹس اور ٹوائز دکھاتے ہوئے ارحم کے چہرے کی خوشی پر امایا نے اس سے پوچھا۔ امایا کی آنکھوں میں ایک عجیب سے جذبے کی پرچھائی تھی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ وہ ہنوز ٹیبل پر لگا ہوا تھا۔ دونوں کی محبت کی نوعیت الگ الگ تھی، دونوں کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے بھائی، نہ ہی اس کو ناپنے کا کوئی پیمانہ ہے۔ نہیں، پھر بھی وہ اس کا جواب سن کر مطمئن نہیں ہوئی۔ بتاؤ نا، دونوں کے لیے محبت الگ ہوتی ہے نا، لیکن پھر بھی کس سے زیادہ محبت ہے؟ وہی جواب۔ ہاں، اس کے جواب پر وہ ہنسی تھی، لیکن اس کی خوشی کا دورانیہ بس اتنا ہی تھا۔ آفس میں تھا جب اس کو میڈ کا فون آیا کہ امایا سٹیئر سے گر گئی ہے، وہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے اور وہ اس کو ہسپتال لے آئی ہے۔ وہ جیسے ہی وہاں پہنچی تو ڈاکٹر کی بات نے اس کے پاؤں تلے سے خوشی کی ساری زمین ہی کھینچ لی۔ وہ دھڑم سے فرش پر گر گیا۔ آئی ایم سوری، آپ کی وائف کا مس کیریج ہو گیا ہے۔ حمزہ کے دل میں وشما کا رشتہ مانگا گیا تھا۔ حمزہ کے لیے وشما کا رشتہ مانگا گیا تھا۔ پھپھو کا انکار کرنا ہی نہیں تھا۔ تائی نے منگنی کی بجائے ڈائریکٹ شادی کرنا تھی۔ دستور صاحب کے 40ویں کے بعد انہوں نے تاریخ رکھی اور پھر امی کی عدت ختم ہونے کے بعد خوب دھوم دھام سے شادی کی۔ دادی تائی سے خفا تھی۔ تائی نے حبیبہ کا انتظار نہیں کیا کہ ابھی تو ان کی عدت ختم ہوئی ہے۔ دادی تایا سے خوب لڑی جھگڑی۔ میاں جورو کی غلامی میں اتنے آگے نکل آئے ہو، یہ بھی نہ سوچا کہ تمہاری بھائی کی بیوہ کی ابھی عدت ختم ہوئی ہے، اس نافرمان کی سزا انہیں کیوں دے رہے ہو؟ تھوڑا صبر کر لیتے نا، اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ اماں بس کریں، آپ تو ہماری خوشیوں کے پیچھے ہی پڑ گئی ہیں۔ پہلے وہ سر تھوپی آپ نے ہمارے، پھر اس کی بہن۔ میں کیا کرتی؟ دستور کی بیٹیوں سے رشتے، بس باپ کی خواہش تھی، خیال رکھنا تھا انہیں۔ میں بھی چپ رہی۔ سپتگین کی شادی میں تو ہم نے ولیمے بھی کینسل کیا اور سادگی سے شادی رچائی، لیکن اس بار تو میں نہیں رکنے والی تھی نا، عدت تک کا انتظار کیا، بس یہی کافی تھا نا۔ شرافت سے آگے 100 باتیں ہوں تو میں بھی بری ہی صحیح نا۔ تائی ہمیشہ سے تایا کے جواب میں بولتی اور تایا ہمیشہ ہی چپ رہتے تھے۔ آخری قسط کے لیے ایپیسوڈ 5 دیکھیں۔ تب تک اللہ حافظ۔